فلم کے آغاز میں دی ڈیلی بگل نیوز پیپر کے چیف ایڈیٹر جونا جیمسن تمام دنیا کے سامنے پیٹر پارکر کی بطور اسپائڈر مین شناخت کرواتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیٹر پارکر کو مسٹیریو کی موت اور لندن میں حالیہ تباہی کا ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے۔ پیٹر پارکر کو اسپائڈر مین کے طور پر شناخت ہونے کے بعد مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ آف ڈیمیج کنٹرول پیٹر پارکر اور اس کے قریبی دوستوں کو مسٹیریو کے قتل کے کیس کی تحقیقات کے لیے گرفتار کر لیتی ہے۔ وہاں سے رہائی کے بعد پیٹر جب اپنے اسکول جاتا ہے تو تمام لوگ اس کے ساتھ عجیب برتاؤ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پیٹر پارکر اور اس کے دوست نیڈ اور گرل فرینڈ ایم جے کو مختلف تنازعات میں شامل ہونے کی وجہ سے تمام کالجوں میں ایڈمیشن کے لیے مسترد بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات پیٹر اور اس کے دوستوں کو کافی متاثر کرتے ہیں اور پیٹر اپنی معمول کی زندگی میں واپس جانے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ اچانک سے ایک کھلونا اسے ڈاکٹر اسٹرینج کی یاد دلاتا ہے۔ وہ فوراً ڈاکٹر اسٹرینج سے ملنے جاتا ہے اور سب کچھ دوبارہ معمول پر لانے کے لیے ان سے مدد مانگتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹرینج اس کی مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے اور ایک ایسا جادو کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے ہر کوئی یہ بھول جائے گا کہ پیٹر پارکر اسپائڈر مین ہے۔ تاہم پیٹر مسلسل ڈاکٹر اسٹرینج سے اسپیل کو تبدیل کرنے کے لیے کہتا رہتا ہے تاکہ اس کے قریبی دوست اور آنٹ میں پیٹر کو بطور اسپائڈر مین یاد رکھ سکیں۔ مسلسل تبدیلیوں کی وجہ سے اسپیل آخر کار بے قابو ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں اسپائڈر مین کے بارے میں جاننے والے تمام ولنس اس کی دنیا میں ایک جادوئی پورٹل کے ذریعے آنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر اسٹرینج فوری طور پر اپنے اسپیل کو ایک اور جادو کے ذریعے مکچینا میں بند کر لیتا ہے اور پیٹر پارکر کو سینکٹم سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد پیٹر ایک کالج کے ایڈمیشن آفیسر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس سے ان کے داخلے کے بارے میں بات کر سکے۔ اسی دوران ڈاکٹر آکٹوپس نمودار ہوتا ہے اور پیٹر پارکر پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ حملے کے دوران اسپائڈر مین ڈاکٹر آکٹوپس کے حملے سے بچنے کے لیے اپنا چہرہ ظاہر کرتا ہے تو ڈاکٹر آکٹوپس اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم تو پیٹر پارکر نہیں ہو۔ اسی دوران پیٹر پارکر اپنے سوٹ میں نینو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر آکٹوپس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ تاہم ڈاکٹر آکٹوپس کو نیوٹرلائز کرنے کے فوراً بعد گرین گوبلن اچانک سے نمودار ہوتا ہے اور پیٹر پارکر پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جیسے ہی حملہ کرنے لگتا ہے ایک پورٹل نمودار ہوتا ہے اور پیٹر اور ڈاکٹر آکٹوپس کو نیو یارک سینکٹم میں لے جاتا ہے۔ وہاں پر ڈاکٹر اسٹرینج پیٹر پارکر کو بتاتا ہے کہ ڈاکٹر آکٹوپس اور گرین گوبلن اس کائنات کے نہیں ہیں بلکہ ملٹیورس کے اندر اس جیسے ایک اور کائنات سے ہیں، اور یہ اس کائنات میں ہمارے اسپیل کی وجہ سے آئے ہیں کیونکہ انہیں اسپائڈر مین کی شناخت کا پتہ تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسٹرینج پیٹر پارکر کو بتاتا ہے کہ اب وہ ان جیسے دوسرے لوگوں کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے تاکہ وہ انہیں واپس بھیج سکے، اور اسے اپنی جادوئی طاقتیں بھی دے دیتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد پیٹر پارکر اپنے دوستوں اور آنٹی میں کی مدد سے الیکٹرو اور گرین گوبلن کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹرینج نیو یارک سینکٹم کے اندر انہیں ایک اسپیشل جیل میں قید کرتا ہے اور انہیں ان کے کائنات میں واپس بھیجنے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر اوسبورن، ڈاکٹر آکٹوپس اور الیکٹرو کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے کائنات کے اندر مر گئے تھے اور جادو کے ذریعے دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، اور اگر انہیں واپس بھیجا گیا تو وہ زندہ نہیں بچ پائیں گے۔ ان کی قسمت کے بارے میں حقیقت جاننے کے بعد اسپائڈر مین ڈاکٹر اسٹرینج سے ان کی مدد کرنے کی درخواست کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر اسٹرینج اس کی درخواست کو نظر انداز کر دیتا ہے اور مکچینا کا استعمال کرتے ہوئے اپنا جادو جاری رکھتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد اسپائڈر مین ڈاکٹر اسٹرینج سے مکچینا چرا لیتا ہے تاکہ وہ انہیں یقینی موت سے بچانے کے لیے کوئی حل ڈھونڈ سکے۔ ڈاکٹر اسٹرینج اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پہلے تو وہ اسپائڈر مین سے اپنا جادو واپس لے لیتا ہے، اس کے بعد وہ اسپائڈر مین کو مرر ڈائمینشن میں لے جاتا ہے تاکہ اس سے مکچینا لے سکے۔ تاہم اسپائڈر مین ڈاکٹر اسٹرینج کو مرر ڈائمینشن کے اندر پھنسا لیتا ہے اور اس سے اس کی سلنگ رنگ بھی چرا لیتا ہے تاکہ وہ واپس نہ آ سکے۔ اگلے منظر میں اسپائڈر مین ان سب کو بتاتا ہے کہ اگر وہ انہیں ان کی ملٹیورس میں واپس بھیجنے سے پہلے ان کا علاج کر کے انہیں ایک عام انسان بنا لے تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے لیے چیزیں مختلف ہوں گی اور اس طرح انہیں مرنے سے بچایا جا سکتا ہے۔
اس کے بعد اسپائڈر مین تمام ملٹیورس کے قیدیوں کو رہا کر لیتا ہے اور انہیں ہیپی کی جگہ پر لے جاتا ہے تاکہ انہیں ٹھیک کر کے واپس بھیج سکے۔ سب سے پہلے وہ ڈاکٹر آکٹوپس کو اسٹارک انڈسٹریز کے فیبریکیٹر کا استعمال کرتے ہوئے ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے بعد پیٹر پارکر الیکٹرو کو بچانے کے لیے ایک آلہ تیار کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ الیکٹرو اور ڈاکٹر اوسبورن کو ٹھیک کر سکے، گرین گوبلن کی شخصیت اس کے جسم پر قبضہ کر کے تباہی مچانا شروع کر دیتی ہے۔ اس دوران گرین گوبلن اسپائڈر مین کو چوٹ پہنچانے کے لیے آنٹ مے پر حملہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہتھیاروں کے ذریعے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آنٹ مے کی موت سے غمزدہ اور پولیس سے بچنے کے لیے اسپائڈر مین تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کے دوست اس کی غیر موجودگی سے پریشان ہو کر تمام ملٹیورس کے ویلنز کو مارنے کے لیے ڈاکٹر اسٹرینج کے مکچینا کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی دوران نیڈ ڈاکٹر اسٹرینج کی سلنگ رنگ کا استعمال کرتے ہوئے ایک پورٹل کھولتا ہے جس کے دوسرے طرف سے اسپائڈر مین ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم انہیں جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اسپائڈر مین ان کے والا نہیں ہے بلکہ ایک اور کائنات کا ہے جس نے پہلے لیزرڈ اور الیکٹرو کا مقابلہ کیا تھا۔ نیڈ اپنے پیٹر پارکر کو ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس بار ایک اور متبادل پیٹر پارکر کو ڈھونڈ لیتا ہے جو پہلے گرین گوبلن، ڈاکٹر آکٹوپس اور سینڈ مین سے لڑ چکا تھا۔ نیڈ اور ایم جے آخر کار اپنے اسپائڈر مین کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے آنٹ مے کے بارے میں تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم اسپائڈر مین غم و غصے کی حالت میں ایم جے سے میکچینا لے لیتا ہے اور سب کو ان کی موت کی طرف واپس بھیجنا شروع کرنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تمام ویلنز کو واپس بھیجنے کے لیے میکچینا کا استعمال کرتا، دوسرے دو پارکرز اپنے ذاتی تجربات کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اسے غم سے نمٹنے اور یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ یہ سب پیٹر پارکر کو پرسکون کرنے میں مدد کرتا ہے اور وہ سب ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تینوں پارکرز دوبارہ سے تمام ویلنز کو نارمل بنانے کے لیے سیرمز تیار کرتے ہیں اور ان سب کو ایک براڈ کاسٹ میسج کے ذریعے اسٹیچو آف لبرٹی پر بلاتے ہیں۔ اگلا منظر دکھاتا ہے کہ تینوں اسپائڈر مینز اسٹیچو آف لبرٹی پر اپنا پلان کامیاب کرنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے آسمان پیلا ہو جاتا ہے اور الیکٹرو اپنی گرج کے ساتھ ان پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران سینڈ مین اور لیزرڈ بھی آ جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک تلخ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں تمام پارکرز کو ایک ساتھ لڑنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم تھوڑی سی کے بعد وہ ان پر حاوی ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ سینڈ مین کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ڈاکٹر آکٹوپس کی مدد سے وہ لیزرڈ اور الیکٹرو کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اس دوران نیڈ ڈاکٹر اسٹرینج کو مرر ڈائمنشن سے واپس نکال لاتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر اسٹرینج مکچینا کا استعمال کرنے لگتا ہے، گرین گوبلن اچانک سے نمودار ہوتا ہے اور ڈاکٹر اسٹرینج سے مکچینا چھین کر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ مکچینا کے تباہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اسٹرینج کا جادو بے قابو ہو جاتا ہے اور تمام ملٹیورس کے پورٹلز کھل جاتے ہیں اور تمام ویلنز اسپائڈر مین پر حملہ کرنے کے لیے اس کے کائنات میں داخل ہونے لگتے ہیں۔ دوسری طرف پیٹر پارکر آنٹ مے کی موت کا بدلہ لینے کے لیے گرین گوبلن پر حملہ کرتا ہے اور ایک تلخ لڑائی کے بعد اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنے سیرم کی مدد سے اسے ٹھیک بھی کر دیتا ہے۔ گرین گوبلن سے نمٹنے کے بعد پیٹر پارکر ڈاکٹر اسٹرینج کے پاس جاتا ہے جو باقی ویلنز کو اپنے کائنات سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پیٹر پارکر ڈاکٹر اسٹرینج سے کہتا ہے کہ وہ اپنا جادو دوبارہ کریں اور اس بار سب کو اس حقیقت کے بارے میں بھلا دے کہ میں اسپائڈر مین ہوں۔ یہ کہہ کر پیٹر پارکر پہلے دونوں اسپائڈر مینز کے پاس جاتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں الوداع کہتا ہے۔ اس کے بعد پیٹر اپنے قریبی دوست نیڈ اور گرل فرینڈ ایم جے کے پاس جاتا ہے اور غم و افسوس کی حالت میں انہیں بھی الوداع کہتا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر اسٹرینج اپنا جادو مکمل کرتا ہے اور ہر کوئی اپنے ملٹیورس واپس چلا جاتا ہے۔ اگلا منظر دکھاتا ہے کہ پیٹر پارکر نیڈ اور ایم جے سے ملاقات کرنے آتا ہے اور انہیں اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پرانی باتیں یاد کر کے تھم جاتا ہے اور انہیں نقصان سے بچانے کے لیے اپنی شناخت کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ فلم کے آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ پیٹر پارکر اپنے اپارٹمنٹ میں بالکل اکیلا ہے اور وہ پہلے کی طرح اسپائڈر مین کے طور پر اپنی شناخت کو خفیہ رکھتے ہوئے دوبارہ جرائم سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔